أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة۔ اور قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جاوے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جاوے، کہ آگ جو ہے جہنم ایک بھیانک چیزوں میں سے خطرناک چیز ہے اور لوگوں کے لیے بڑی ڈراؤنی چیز ہے۔ تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اس کے لیے بھی، اور جو چاہے پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی۔ اور ہر ایک انسان کے اعمال جو ہیں اس کے بدلے میں، اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ ہر ایک انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، مگر وہ لوگ جو داہنی طرف والے ہیں، جو جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، جو مجرم لوگوں سے، گنہگار لوگوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جو ہے باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنا لیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، اور ہمارے پاس جو ہے موت آ گئی۔ فما تنفع الشفاعۃ الشافعین، اور جو ہے شفاعت کرنے والے جو ہے ان کی شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نصیحت سے منہ پھیر رہے ہو، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ جو ہے ایک بدکا ہوا گدھا ہے، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان کے سامنے کھلی کتاب لا کر رکھ دی جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، اور ہرگز نہیں، قرآن کریم تو تمہارے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکر، تم میں سے جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور جو ہے تم نصیحت اس وقت پکڑو گے جب اللہ چاہے گا۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور جو ہے ڈرا اسی کی ذات سے ڈرا جاتا ہے، اور وہ جو ہے گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر جو ہے 32 سے لے کر آیت نمبر 56 تک تلاوت کی گئی، آخر تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہوا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم کے کچھ احوال کو بیان کر رہے ہیں، اور بتایا، قسم کھا کر بتایا، اور قسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے بیچ میں کھائی۔ قرآن کریم کا انداز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو سورت کے شروع میں ہمیشہ قسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جیسے 30ویں پاروں کے اندر جو ہے بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ نے شروع میں قسم کھائی، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى، بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر بیچ میں قسم لانے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں کہ ان کو ہم عنقریب جو ہے جہنم میں ضرور ضرور ڈالیں گے۔ اور جو ہے قسم بھی اسی وجہ سے جو ہے کھائی جاتی ہے کہ سامنے والا اگر کسی کی بات، ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اس بات کو منوانے کے لیے جو ہے ہم قسم کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے یہاں پر قسم کھا کر تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہاں پر جو ہے 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی، چاند کی، رات کی اور صبح کی۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بدلنا ہمیشہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ چاند بھی جو ہے اپنی روشنی جو ہے بدلتا رہتا ہے، اسی طرح رات آتی ہے جاتی ہے، صبح آتی ہے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کھا کر بتلانا چاہتے ہیں
کہ جس طرح رات آئی اور چلی گئی اور پھر صبح آئی اور صبح آئی اور چلی گئی پھر رات آئی، اسی طریقے سے دنیا میں بھی انسان آتے ہیں جاتے ہیں، اور ایک دن جو ہے قیامت بھی آ جائے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی، عالم فنا ہو جائے گا اور دوسرا عالم آ جائے گا۔ گویا یہ چاند کا آنا جانا اور یہ رات کا آنا جانا اور یہ دن کا آنا جانا تمہیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ایک دن بھی قیامت بھی آئے گی۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ انہا لإحدى الکبر، کہ یہ جو ہے جہنم کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، بھیانک چیزوں میں سے ایک بھیانک چیز ہے، ڈراؤنی چیز ہے، نذیرا للبشر، اور لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بڑی ڈراؤنی چیز ہے جہنم۔ یعنی انسان اندر جا کر تو جلے گا ہی، لیکن جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی ڈراؤنی چیز ہے کہ انسان دیکھتے ہی اس کو ڈر جائے گا، دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر اس کا خوف طاری ہو جائے گا، اس کے اندر دل کے اندر ڈر جائے گا کہ یہ دیکھنے میں اتنی خطرناک ہے تو اندر جانے کے بعد کیا حال ہوگا۔ تو اتنی خطرناک چیز، جیسے آپس میں ہم لوگ جب کوئی تذکرہ کرتے ہیں ڈراؤنی چیز کا تو سامنے والا جو ہے اس کی باتوں سے ہی ڈر جاتا ہے۔ اب سوچو وہ چیز اگر سامنے آ جاوے تو سامنے آ جائے گا تو اس سے زیادہ ڈر جائے گا، جب بات سے ڈر رہا ہے تو سامنے آ جانے سے اور زیادہ ڈر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی طرح یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ بڑی خطرناک ڈراؤنی چیز ہے۔ اور کیوں ڈرایا گیا؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، او یتأخر جو چاہے پیچھے ہٹے۔ جہنم سے ڈرانا اس لیے ہے کہ ایمان والے جہنم سے ڈر کر ایمان میں اور اطاعت میں اور اللہ کے احکام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ او یتأخر، یا پیچھے ہٹیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہنم سے ڈر کر بھی اور جہنم کا تذکرہ آ کر بھی جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اطاعت میں آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اطاعت میں آگے بڑھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اطاعت میں پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ تو جہنم سے ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان والے جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے، آپ کی اتباع میں آگے بڑھیں اور اللہ کے احکام کو عمل کرنے میں آگے بڑھے جہنم سے ڈر کر، کہ کل قیامت کے دن جو ہے ان تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو نافذ کیا ہے، کہ ایک ایک آدمی سے سوال ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جب تک آدمی سے جو ہے 4 سوال نہیں ہو جاتے، نہ اس کا ایک قدم آگے بڑھے گا نہ ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کے اندر تم کیا عمل کر کے آئے، اور اس کے اندر ایک اور سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تم کو جو ہے علم دیا تھا، تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علم میں ہے۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جانے پر جو ہے نصاب کا مالک ہو جانے پر فرض ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے حج جانے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں گیا، ساری چیزیں علم میں ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے دیتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک انسان کے اعمال اس کے بدلے میں جو ہے گروی رکھ دیے گئے ہیں۔ گروی رکھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے ہر ایک انسان کے اعمال کے بدلے میں ہر ایک انسان جہنم کے اندر محبوس ہوگا، گرا ہوا ہوگا۔ یعنی اس نے جو دنیا کے اندر گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح جو ہے ہم کوئی مکان گروی رکھتے ہیں، چند رقم کے اوپر مکان کو گروی رکھا جاتا ہے اور مکان مالک جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کو اسے چھڑا نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اعمال جو ہے اس کے اعمال کے بقدر جو ہے وہ جہنم کے اندر گروی رہے گا، یعنی جہنم اس کو پکڑ کر رہے گی۔ اگر ایمان والا ہے تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس میں جلتا رہے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا اصحاب الیمین، مگر جو ہے داہنی طرف والے، یہ جو ہے اپنے اعمال کے بدلے میں جہنم میں گروی نہیں ہوں گے۔ داہنی طرف والوں سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ ایمان والے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ داہنی طرف والوں سے مراد یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے تفسیر کے اندر جو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی کہنا یہی ہے
کہ داہنی طرف والوں سے مراد جو ہے ایمان والے ہیں۔ وہ کیا ہے ایمان والے؟ کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ جو ہے جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، اور مجرموں سے جو ہے پوچھیں گے۔ اب یہ آپس میں یا تو تذکرہ کریں گے کہ مجرموں کو اللہ نے جہنم میں کیوں ڈالا، یعنی جنت میں جو ایمان والے جا چکے ہوں گے وہ آپس میں ایک تو تذکرہ کریں گے، تو یتساءلون سے مراد یہ ہے، یا پھر یتساءلون سے یہ بھی مراد ہے جیسے کہ عن المجرمین سے پتہ چلتا ہے کہ سارے جنتی جو ہے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں ڈالا۔ آگے آیا ما سلککم فی سقر، کہ سقر میں جانے کی تمہاری وجہ کیا ہے، کیوں جہنم میں اللہ نے تم کو ڈال دیا ہے؟ قولوا، 4 گناہ ان کے بتائے جہنم میں جانے کے۔ ایک تو یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، جو ہے ہم نہ نماز پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جو ہے لوگوں کے باتوں کے بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنا لیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب جو ہے لم نکو من المصلین سے مراد یعنی ہم تو ایک تو ایمان نہیں لائے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم کو نماز کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور مسکین کا کھانا کھلانا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے بڑی چیز جس کو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ سب سے پہلے چیز ہے، اور بعد میں آتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے زکوٰۃ تو کیا ادا کرتے، ہم نے جو ہے کبھی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا، کسی غریب کو کھانا بھی نہیں کھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ اور جو ہے وہ سورت جو ہے سورت 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے، اور ایسے نماز نہ پڑھنے والے کہ جو اپنی نماز سے بالکل غافل ہیں۔ گویا نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ دونوں ساتھ ساتھ میں چیز ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہوگا وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرے گا، اور جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دشمنوں کی طرف سے جو اسلام کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے مسلمانوں کو ستانے کی جو پلان بناتے ہیں اور جو تدبیریں سوچتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم شریک ہو گئے، ہم نے ہاں پہ ہاں ملا دی، ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اس سے بری نہیں قرار دیا، اس کی وجہ سے ہم کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور آخر میں ایک بہت بڑا گناہ اللہ نے آخر میں اس لیے ذکر کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، نکذب بیوم الدین، کے آخرت کے دن کو جھٹلانا۔ یہ گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ گویا اس گناہ کے گویا ایمان والوں کو جو ہے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور آمنت باللہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر جو ہے آتا ہے اخیر کے اندر کہ آمنت باللہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے یعنی مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، یعنی قیامت کا دن آئے گا، اور ایمان والوں کو تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن جو کفار مشرکین ہیں، اور اکثر قرآن کریم کے اندر جو اس عقیدے کو اتنا صاف طریقے سے اللہ نے دلیل کے ذریعے سمجھایا، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تاکہ کفار مشرکین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یوں سمجھو کہ 29واں پارہ اور 30واں پارہ جو ہے قیامت کے اوپر ہی ہے، کہ قیامت کو اللہ نے صاف کھول کے بیان کیا ہے، لیکن کفار مشرکین جو ہے پھر بھی اس کا انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ بھئی انسان ہے، مر گیا، ہڈی ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے آخرت میں اٹھائے جانا یہ کوئی حقیقت کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہے بہت عجیب طریقے سے جو ہے 30ویں پارے اور 29ویں پارے کے اندر قیامت کا ذکر کیا، اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو آخر میں اس لیے ذکر کیا کہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ آخرت کے دن کو جھٹلانا، جس دن تمام انسانوں کو جو اللہ میدان حشر میں جمع کریں گے اور تمام لوگوں سے جو ہے سوال جواب ہوگا۔ تو ان 4 گناہوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈالا ہے۔ پھر آگے فرمایا حتیٰ اتانا الیقین، ہم تو جو ہے یہ 4 گناہ کرتے رہے، اور یہ بات ہو گئی کہ ہم کو جو ہے موت نے پکڑ لیا، حتیٰ اتانا الیقین، ہمارے پاس موت آ گئی، فما تنفع الشفاعۃ الشافعین۔ اور یہ گناہ 4 گناہ اتنے خطرناک چیز ہے
کہ اگر دوسرے لوگ ان کے بارے میں اللہ سے سفارش بھی کریں گے ان کو جنت میں داخل کرنے کی یا جہنم سے چھٹکارے کی، آگ سے چھٹکارے کی، تو ان کی شفاعت کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے شفاعت الشافعین، اور یہ شافعین جو ہے جمع ہے شفاع کی، یعنی بہت ساری جماعت، بہت سارے لوگ جو ہے جمع ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے بارے میں سفارش کریں گے، پھر بھی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسرا مطلب ہے، اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو حدیث کے ذریعے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے جنت کا کچھ تذکرہ کیا اور فرمائے کہ کسی مسلمان کے 3 بچے جو ہے بالغ ہونے سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے، لیکن وہ 3 بچے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ جو ہے جنت میں نہیں جاتے ہیں تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کے ماں باپ کو بھی جو ہے جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی اور وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے 3 بچے ہیں اگر یہ بھی سفارش کریں تو ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ معصوم بچے ہیں، ان کی سفارش کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی، لیکن یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ان کی سفارش کو بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے نصیحت سے جو ہے منہ پھیر رہے ہو۔ یہاں پر تذکرہ ہے، نصیحت سے مراد ہے قرآن کی نصیحت، یعنی قرآن کریم تمہارے سامنے صاف بات کو لے کر آ گیا، قیامت تمہارے سامنے ہے، جنت جہنم تمہارے سامنے لا کر رکھ دی گئی، یعنی اس کا تذکرہ لا کر رکھ دیا گیا، پھر بھی جو تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب طریقے سے دی، کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ، ان کو یہ بات اتنی عجیب لگتی ہے کہ گویا جو ہے بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی کوئی عجیب بات ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہو جس سے وہ دور چلے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، جو حقیقت ہے اللہ نے وہ ہمارے سامنے رکھی۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ۔ اب کفار مشرکین کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب حق ہے، قیامت حق ہے، آنی ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن انسان کو مار دیں گے اور پھر قیامت میں جو ہے پھر اس کو اٹھائیں گے مرنے کے بعد، اگر یہ بات سچی ہے اور تم سچے ہو، تم نبی جو ہو وہ سچے ہو، تو جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب ہم صبح میں اٹھے تو ہمارے سرہانے جو ہے نا چٹھی رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ کفار مشرکین کا کہنا ہے کہ ہمارے سرانے چٹھی رکھی ہوئی ہونی چاہیے اور اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ کتاب حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، قیامت حق ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے، یعنی جنت تمہارے سامنے لا دی جائے، جہنم تمہارے سامنے لا دی جائے، پل صراط تمہارے سامنے لا دی جائے، تب تم مانو گے۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے، غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے۔ سامنے لانے کے بعد تو ہر ایک انسان جو ہے اس کا یقین کر لے گا کہ یہ صحیح ہے، اصل جو ہے غیب کا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کلا بل، یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تمہارے سامنے جنت کو نہیں لا سکتے اور جہنم کو بھی نہیں لا سکتے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا یہ اصل ایمان لانا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا کام جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر آپ کا مذاق اڑانا ہے۔ ایمان لانے کے لیے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں آتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کسی کو آخرت کا ڈر ہوتا تو جہنم اور جنت کے واقعات سن کر ایمان میں داخل ہو جاتا اور ایمان قبول کر لیتا، لیکن ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری باتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً جو ہے یہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکر، تم میں سے جو چاہے اس کی نصیحت کو پکڑ لے، اور نصیحت جو ہے اسی وقت آدمی حاصل کرتا ہے جب اللہ چاہیں گے۔ وَهُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ اب عقیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک فیصلہ کن بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہیں جس سے ڈرا جاوے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے جو ہے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تقوی اور مغفرت کو اللہ نے آخر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ جہنم سے وہ ڈرے گا، اللہ سے وہ ڈرے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ کہ جنت میں جانے کا شوق ہر ایک انسان کو ہے اور جہنم سے ڈر ہر ایک انسان کو لگتا ہے،
لیکن وہ جنت میں جانے کا شوق اور جہنم سے ڈر وہ اسی آدمی کے دل کے اندر آ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ اطاعت پر اپنے آپ کو چلا سکتا ہے، اور نہ وہ جنت کا شوق رکھ سکتا ہے اور نہ جہنم سے ڈر سکتا ہے۔ چاہے اس کے سامنے کتنی ہی وعید کی باتیں بیان کر دو، لیکن اس کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرے گی جب تک اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے ڈر کو آخر میں اللہ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، پھر آگے اس لیے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے تو اللہ تم کو معاف بھی کر دے گا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے گا۔ اور ایک آخر میں ایک سبق ہم کو یہ بھی مل گیا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیں گے۔ اور وہ اہل المغفرہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو وہی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا وہ ایک ہی ذات ہے کہ تم اگر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا شوق اور جہنم سے پناہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔